السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ باپ کا نام خطاب تھا، کنیت ام جمیل مشہور تھی۔ سعید بن زید سے نکاح ہوا اور ان کے ساتھ ہی مشرف بے اسلام ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کی تاریخ اسلام میں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے صبر و استقلال اور ان کی تبلیغ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی اور اسلام کے بطل جلیل کو دائرہ اسلام میں آنے کی ترغیب دی، اور ان کی پرسوز قرآن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے سخت مزاج اور بار اب انسان کا دل موم کر دیا۔ ہماری ملی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کی مٹی بر جماعت چاروں طرف سے کفار مکہ کے نرغے میں گھری ہوئی تھی، اور ستم رسیدہ حق پرست چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک روز مشرکین مکہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس درجے کا مشتعل کر دیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک قلم کرنے کی غرض سے انتہائی غصے کی حالت میں ننگی تلوار لے کر چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ نے ان کے یہ خطرناک تیور دیکھے تو پوچھا، اے عمر، کہاں قصد ہے؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بلا تکلیف جواب دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ طعنہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھول اٹھا، الٹے پاؤں بہن کے گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت قرآن مجید میں مصروف تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چھاپ سن کر خاموش ہو گئی اور قرآن کے اوراق چھپا لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہی غیظ و غضب کے عالم میں ڈانٹ کر پوچھا، کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خاموشی اختیار کی۔ یہ حال دیکھ کر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا اور انہیں اس قدر مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے بدترین مخالفین میں سے تھے۔ ان کی دو کنیزیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسلمان ہو چکی تھی۔ انہیں اس قدر زد و کوب کرتے تھے کہ جب مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ میں نے رحم کھا کر نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑ دیا کہ تھک گیا ہوں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا کے بعد ان کے حقیقی ہمشیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے عتاب کا شکار ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں انہیں پیٹتے جا رہے تھے۔ وہ کہتی جا رہی تھی، عمر، اب جو کچھ بھی جی میں آئے کر کے دیکھ لو، میں تو اسلام لا چکی اور اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے جادہ حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ انہوں نے جب بہن کا یہ عزم و استقلال دیکھا اور دوسری
طرف ان کے لہو سے تربتر چہرے پر نگاہ پڑی تو دل پسنج گیا۔ کہا اچھا جو کچھ پڑھ رہی تھی مجھے بھی سناؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت بڑے پرسوز انداز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوں جوں قرآن سنتے جا رہے تھے ان کی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تاثیر سے بھرپور قراء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیائی قلب و نظر میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ان کی آنکھوں سے غیظ و غضب کے شعلوں کی جگہ فرط و مزاحمت سے آنسو بے نکلے۔ آپ دیدہ ہو کر فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ تو سچ کہتی ہے، خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سچے نبی ہیں۔ اسی حالت میں دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ظلم و تشدد کے احساس میں گرے ہوئے بے بس و مجبور مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام سے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بے اختیار بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا جس سے مکہ کی فضا گونج اٹھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اصرار پر باہر نکل کر نماز با جماعت ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے جو بے مثال خدمات انجام دیے اور مسلمانوں کو ان کی وجہ سے جو طاقت اور قوت نصیب ہوئی وہ کسی کے بیان کی محتاج نہیں، لیکن اس حقیقت کا اعتراف بھی لازمی ہے کہ مسلمانوں کو یہ انمول دولت دینے میں حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے، جسے کس طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ابن خطاب سے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لقب تک پہنچے، جن کی قوت ایمانی اور ذہانت و قابلیت نے کثیر و کثری کی عظمت و سطوت کو خاک میں ملا کر دنیا بھر کی تقدیر کو دیگرگو کر دیا، جن کے متعلق آج بھی غیر مسلم مورخین یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مل جاتا تو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمان ہی نظر آتے۔ اس بطل عظیم کی دنیائی فکر و نظر کو ایک عورت کی استقامت اور صداقت پرستی نے حیرت انگیز انقلاب سے آشنا کر دیا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جس کی ہیبت اور جرأت و شجاعت سے بڑے بڑے بہادروں کے دل کانپ جاتے تھے، ایک عورت کے جذبہ صادق کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے مقام فکر ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کون سی طاقت تھی جس نے وقت ایک سخت مزاج اور پتھر دل انسان کو عفو و حلم اور تسلیم و رضا کے سانپے میں ڈھل جانے پر مجبور کر دیا۔ آخر اس نیک سیرت خاتون کے الفاظ میں کیا جادو اثر تھا کہ ایک شخص جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا اور اس عزم کے ساتھ سب کے سامنے روانہ ہوا کہ وہ پیغمبر اسلام کا سر قلم کر کے لائے گا، جب واپس آئے تو اس کا دل نور الہی سے منور ہو چکا تھا اور وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا حمایتی تھا۔ اسی کی تلوار بے بس و مجبور مسلمانوں کے لیے ڈھال بن چکی تھی۔ اس حیرت انگیز اور عجیب و غریب انقلاب کے پس پردہ ایک بلند کردار عورت کا ہاتھ کار فرما تھا، ایک ایسی خاتون جس کے رنگ روپے میں اسلام کی محبت صلاحیت کر چکی تھی، جس کی زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے تھی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایمان کی دولت تھی۔ یہی وہ طاقت تھی جس نے غیظ و غضب کے پہاڑ کو زراعت ریگ میں تبدیل کر دیا۔ یہی وہ جادو تھا جس نے خون آشام آنکھوں سے مزاحمت کے آنسو کا چشمہ جاری
کر دیا، اور یہی وہ قوت تھی جس نے ظلم و قساوت اور سنگ دلی کے پیکر کو سراپا محبت اور رحمت بنا کر دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آج درد مند مسلمانوں کی نگاہیں کروڑوں مسلمان خواتین کی بھیڑ میں ایک فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہی ہے، جو اسلام کو ایسے مایا ناز بھائی دے سکے، جو ایک بار پتھر تاریخ کو مجبور کر دے کہ وہ اپنے کو اسی انداز میں دہرائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔